الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سے احسانات ہیں۔ کچھ احسانات ایسے ہیں جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ان کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ان کا ہمیں شعور ہوتا ہے۔ عام طور سے جب آدمی کسی صحت مند کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کے قریب ہی سول ہاسپٹل ہے، کتنے لوگ ہیں جو مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ یہاں قریب میں آرتھوپیڈک سرجن ہیں، کتنے لوگ ہیں پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کندھے ٹوٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان بیماروں کو اس حال میں دیکھ کے احساس ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت دی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کو اللہ نے دکانیں دی ہیں، کاروبار دیے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دکان دی ہے، تو نے ملازمت دی ہے، تو نے کاروبار دیا ہے۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے، کراچی میں تو بہت ہیں، یہاں بھی نظر آئیں گے، جو بیچارے فٹ پاتھ پہ رات کو سو جاتے ہیں، گھر ہی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، اور اگر بارش آئے تو ایسے ہی بیٹھ کے رات گزار دیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چھت عطا فرمائی ہے جس کے نیچے میں آرام سے سو جاتا ہوں۔ ابھی جو بارشیں ہوئیں تو ان بارشوں میں بڑا احساس ہو رہا تھا، جب دھواں دھار بارشیں برس رہی تھیں اور پرنالے بہہ رہے تھے اور چھتوں سے پانی بہہ کے نیچے کو گر رہا تھا، تو احساس ہو رہا تھا یا اللہ جن کے پاس یہ پکی چھتیں نہیں ہیں، ان کے پاس جھوپڑے ہیں یا ان کے پاس گھر ہی نہیں ہیں، وہ بیچارے کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنے آپ کو چھپائیں، بچوں کو چھپائیں، بیوی کو چھپائیں، کپڑے چھپائیں، بستر چھپائیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ احساس ہوتا ہے۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے اوپر، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کا عام طور سے شعور اور احساس نہیں رہتا، جبکہ وہ نعمت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، مگر اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو یاد کر کے دل میں شکرانے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ نعمت اسلام ہے۔ جیسے صحت مند ہونا نعمت ہے، مسلمان ہونا بھی نعمت ہے۔ جیسے گھر بار والا ہونا نعمت ہے، مسلمان ہونا بھی نعمت ہے۔
جیسے روزگار کا میسر ہونا نعمت ہے، بھائیوں مسلمان ہونا بھی نعمت ہے، اور مسلمان ہونا اس سے بہت بڑی نعمت ہے۔ روزگار نعمت ہے، لیکن زندگی تو بے روزگاروں کی بھی گزر رہی ہے۔ گھر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بے گھروں کی زندگیاں بھی گزر رہی ہیں۔ صحت بڑی نعمت ہے، لیکن بیمار بھی اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ لیکن مسلمان ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یہاں تو مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نظر نہیں آتا۔ مسلمان بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور ہندو بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کرسچن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فرق نہیں نظر آ رہا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، کفار کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، دونوں کی زندگی برابر چل رہی ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ساری دنیا کے انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جن کی بخشش نہیں ہوگی ان کو آگ میں پھینکے گا، کافروں کو بھی آگ میں پھینکے گا۔ گناہ گار مسلمان جن کی بخشش نہ ہوئی وہ بھی آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، یعنی بس وہ مسلمان تھا اور کچھ نہیں، نمازی بھی نہیں ہے، سخی بھی نہیں ہے، روزے دار بھی نہیں ہے، تبلیغی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، طالب علم بھی نہیں ہے، نیکی اس کے پاس ہے ہی نہیں، بس مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت وہ لوگ جو نام کے مسلمان بھی نہیں تھے وہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش بڑے پرہیزگار اور بڑے نیک نہ بنتے، کلمہ تو پڑھ ہی لیتے، کاش کہ ہم اسلام کے دائرے میں تو داخل ہوتے کہ آج ہمارا بھی جہنم سے نکلنے کا نمبر آ جاتا، لیکن ہم تو مسلمان بھی نہ بن سکے۔ اس دن کلمے کی قدر آئے گی، اسلام کی قدر آئے گی کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ جو سب سے آخری آدمی جہنم سے نکلے گا نا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اس کی شکل کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، جو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ جب اس کو نکالا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 72 حوروں سے اس کی شادی کراؤ، 80,000 نوکر اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، اور اس کو ایسی جنت دو جو اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہو، صرف کلمے پر، صرف نام کا مسلمان ہونے پر۔ مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں یہ جو اسلام کی نعمت ہے یہ کسبی نہیں ہے، اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے تو کرسچن ہوتے، کسی بھیل باگڑی کولی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی بھیل باگڑی کولی ہوتے، گٹر صاف کر رہے ہوتے، نالیاں صاف کر رہے ہوتے، نہ دنیا نہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماں کے پیٹ سے ہمیں نکال کے ہم پہ اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ خدائے پاک کی قسم اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، صرف اس پہ شکریہ ادا کرتے رہیں، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں دی، مسلمان باپ دیا، تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور جب ہمیں مسلمان بنایا تو ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس دین جس کی اللہ نے ہم پہ نعمت فرمائی ہے، اس دین کے تقاضوں کو پورا کریں۔
جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو جائے اور اس کی قدردانی نہ کرے تو چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے تو مال کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اولاد دے اولاد کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بیوی دے بیوی کی قدر کرنی چاہیے، دکان دے دکان کی قدر کرنی چاہیے، اللہ نے اسلام دیا تو اسلام کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اسلام کی قدر کیا ہے کہ آپ اسلام کو صرف اپنی معلومات میں نہ رکھیں، صرف معلومات میں نہ رکھیں، بلکہ اسلام کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں۔ عام طور سے ایک ذہن بنا ہوا ہے، کیا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے نماز پڑھنا، اسلام کا مطلب ہے داڑھی رکھنا، اسلام کا مطلب ہے قرآن پڑھنا، اسلام کا مطلب ہے ذکر کرنا، یہ مطلب ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، اسلام کا مطلب صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے، صرف ذکر اور تسبیح نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتے ہیں، اسلام یہ عربی کا لفظ ہے، اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ سپردم بتو ما یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دے، اپنے پروردگار کے حوالے کر دے۔ اللہ میری کوئی مرضی نہیں، جہاں آپ کہیں وہاں دیکھوں گا، جہاں آپ روکیں گے نہیں دیکھوں گا، جو آپ بولیں گے وہ بولوں گا، جو آپ روکیں گے اس کو نہیں بولوں گا، جو آپ کہیں گے وہ کھاؤں گا، جس سے آپ روکیں گے اسے نہیں کھاؤں گا، جہاں آپ کہیں گے جاؤں گا، جس سے آپ روکیں گے وہاں نہیں جاؤں گا۔ شادیاں، غمیاں اور معاملات اور معاشرت اور رہن سہن اور بود و باش اور پہننا سہننا، یہ پوری زندگی اپنی اللہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا، اس کا نام اسلام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں، نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو ان کا گھر مسلمانوں والا گھر نہیں لگے گا۔ ان کے گھر میں بہت بڑی LCD بھی لگی ہوئی ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کیبل چل رہی ہے۔ ادھر باپ کی بہت بڑی تصویر فریم کر کے لگائی ہوئی ہے، گھر میں باپ کی تصویر لگائی ہوئی ہے نمازی، پہلی مسجد پہلی صف کا نمازی، پکا نمازی، تہجد گزار، لیکن چونکہ یہ دین کو صرف مسجد کی حد تک محدود سمجھتا ہے، اس لیے گھر میں باپ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں نا اثرات ہیں، جنات ہیں، کسی نے بندش کر دی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں مل رہا، اور گھر میں آپس میں انبن چل رہی ہے، کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی۔ یہ عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں، عام طور سے ہمارے گھر پہ بندش ہو گئی ہے، بچیوں کے رشتوں پہ بندش، بیوی شادی ہو گئی 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، بندش، کاروبار نہیں چل رہا، بندش۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر ایسے اسباب اختیار کرے جن اسباب کی وجہ سے فرشتے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں تو جنات نے تو آنا ہے نا۔ جیسے ہماری حکومت نے جگہ جگہ تھانے اور جگہ جگہ چوکیاں سیفٹی کے لیے بنائی ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے، ہر گھر کی حفاظت کے لیے ایک فرشتوں کا ایک نیٹ ورک مقرر کیا ہوا ہے، ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، گھروں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ جب اس گھر میں تصویر ہوگی تو وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا گارڈ بنایا، آپ کا پہرے دار بنایا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر شیطانوں نے تو آنا ہے نا۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان گھر میں السلام علیکم کہہ کر اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس جگہ کے اس گھر کے شیاطین اور جنات کہتے ہیں چلو بھائی چلو، یہاں ہمارا گزارا نہیں ہے، اس نے تو سلام کر کے اللہ کا ذکر کر کے ہمیں بھگا دیا۔ جب انسان سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر لے، کوئی سا بھی کر لے، اگر مسنون دعا پڑھ لے تو بہت اچھا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خلجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ کہہ کے داخل ہو جائے، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو جائے۔ اس گھر میں جنات نہیں آئیں گے، شیاطین نہیں آئیں گے، بندش نہیں ہوگی، اثرات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں میوزک ہوگا، جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں بغیر سلام کے لوگ داخل ہوں گے، اس گھر میں فرشتے نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں کتا ہوگا، کتا جو کتا پالے گا، اس کے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، یہ بھی ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تعلق ہمارے بازاروں سے بھی ہے، اسلام کا تعلق ہمارے گھروں سے بھی ہے، اسلام کا تعلق ہمارے ایوانوں سے بھی ہے، اسلام کا تعلق ہماری دکانوں سے ہے، ہمارے دفتروں سے ہے، ہماری عدالتوں سے ہے، ہمارے تھانوں سے ہے، ہماری کچہریوں سے ہے، ہماری منڈیوں سے ہے۔ اسلام کا تعلق ہماری خوشیوں سے بھی ہے، ہماری غمیوں سے بھی ہے، ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہماری معاشرت سے بھی ہے، ہماری رہن سہن سے بھی ہے۔ اپنی پوری زندگی کو تبدیل کرنا اور اپنی زندگی کی ساری مرضیاں ختم کر کے اپنی مرضیوں سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اور جب انسان اپنی زندگی میں یہ والا اسلام لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہوں، میں اس کی دنیا کو کیا بنا دیتا ہوں؟ جنت بنا دیتا ہوں دنیا کو۔ جی ہم لوگ اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، لیکن پیسہ زیادہ جمع کر کے، اچھے بڑے سارے گھر بنا کر، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر کے ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، جبکہ گھروں کے ڈیکوریٹ ہونے سے دنیا جنت نہیں بنتی، پیسہ زیادہ آ جانے سے دنیا جنت نہیں بنتی، اور شادیاں کرنے سے دنیا جنت نہیں بنتی، اور بڑی بڑی دکانیں چلانے سے دنیا جنت نہیں بنتی، عہدے دار ہو جانے سے جنت نہیں بنتی، الیکشن میں جیتنے سے دنیا جنت نہیں بنتی۔ دنیا جنت تب بنتی ہے جب انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام میں ڈھل جاتی ہے۔ اکثر یہاں دیندار طبقہ بیٹھا ہوا ہے، سچ پوچھیں اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں روزانہ 20 اللہ کی نافرمانیاں نظر آئیں گی، کہیں بولنے میں، کہیں سننے میں، کہیں دیکھنے میں، کہیں سوچنے میں، کہیں لینے میں اور دینے میں، کہیں کرنے میں، کسی نہ کسی صورت میں ہم اللہ پاک کی نافرمانی ضرور کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ بے سکونی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، اہل کتاب کے بارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ یہودی، اگر یہ عیسائی تورات پہ عمل کرتے، انجیل پہ عمل کرتے، قرآن پہ عمل کرتے، اللہ کہتے ہیں میں انہیں نیچے سے بھی کھلاتا، اوپر سے بھی کھلاتا۔ کس پہ عمل کرتے؟ قرآن پہ، تورات پر،
انجیل پر معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے نا، پاکستان کی معیشت کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی معیشت کا حل بتایا ہے۔ اگر یہ عیسائی اور یہودی تورات پہ عمل کرتے، انجیل پہ عمل کرتے، قرآن پہ عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں نیچے سے بھی ان کو روزی دیتا، اوپر سے بھی ان کو روزی دیتا، مگر چونکہ قرآن زندگی میں نہیں ہے، اللہ کا حکم زندگی میں نہیں ہے، عیاشی، فحاشی، عریانی، بے دینی، بد دینی عام ہو گئی ہے، لہٰذا ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی اتنے پیچھے جا رہے ہیں، جتنی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی بارشیں ہوئیں، لوگوں کی اربوں کی فصلیں برباد ہو گئی، کپاس برباد ہو گئی، کپاس تباہ ہو گئی، اور بلوچستان میں تو فصل تو ویسے ہی نہیں ہوتی، بلوچستان میں تو فصل ویسے ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کے گھر بہہ گئے، ہزاروں لوگ بارش کے ریلوں میں بہہ گئے، ان کی لاشیں نہیں ملی، ہزاروں لوگ بہہ گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی جنت بناتا ہے جب انسان اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے۔ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اوامر ہیں، اوامر یعنی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ایک نواہی ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ دیکھو، ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، یہ نواہی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اوامر اور نواہی یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن نواہی زیادہ ضروری ہیں، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، ایک دوائی ہے، ایک پرہیز ہے، یہ دونوں ضروری ہیں۔ کسی بیماری سے چھٹکارے کے لیے دوائی بھی چاہیے اور پرہیز بھی چاہیے، لیکن پرہیز دوائی سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اگر زندگی کو پر لطف بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم دل کا سکون چاہتے ہیں، تو پہلا کام ہمیں اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے سکون کے لیے، لیکن اس کی بے سکونی ڈبل ہو جاتی ہے، ٹرپل ہو جاتی ہے، اس کی بے سکونی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلی درخواست آپ سارے دوستوں سے یہ ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کریں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنے اہل و عیال میں، جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس کو ختم کریں، اس سے باز آ جائیں۔ اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی ان پہ پریشانی آتی ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں جھانکتے، اپنے آپ میں دیکھتے ہیں کہ کون سی مجھ سے خطا ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو ایک دم کانٹا ٹھیک ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانیاں ختم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، فرائض مثلا 5 وقت کی نماز ہے، روزے رمضان کے سال میں ایک ہی دفعہ ہیں، اور زکوٰۃ وہ بھی سال میں ایک دفعہ، وہ بھی صرف 40واں حصہ، 1 لاکھ میں سے 2500، اور وہ بھی صرف مالداروں کے لیے، اور بیت اللہ کا حج ہے وہ بھی سب پر نہیں ہے۔ تو مین چیز ہو گئی نماز، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔
خود بھی پڑھنا، سارے گھر کو نمازی بنانا، سارے محلے کو نمازی بنانا۔ اپنے علاقے میں ہم سب ایسی محنت اور کوشش کریں کہ ہمارے علاقے میں ایک مسلمان بھی بے نمازی نہ رہے۔ یقین جانیے اس کی محنت کر کے، اس کا ماحول بنا کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں اور کتنی اللہ پاک خوشحالی دیتے ہیں اس کی برکت سے۔ نافرمانیاں ختم کریں، نماز کو عام کریں۔ نافرمانیاں ختم کریں، نماز کو عام کریں۔ نافرمانیاں ختم کریں، نماز کو عام کریں۔ یہ پہلا قدم۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کام میں سنت، ہر کام میں سنت، ہر کام میں سنت کو ڈھونڈیں اور اس کے مطابق چلیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا پورا وجود سنت سے مزین ہو، 24 گھنٹے کی زندگی سنت سے مزین ہو۔ اب یہ جو نکاح کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، نکاح کرنا سنت ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ ہم مسلمان کتنے ظالم ہیں، کتنے ستم گر ہیں کہ سنت کے نام پر کتنے فرائض توڑ دیتے ہیں، کتنے احکام توڑ دیتے ہیں، کتنی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں سنت کے نام پہ۔ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے ہزاروں سنتیں پامال، ایک سنت کی ادائیگی کے لیے سینکڑوں فرائض قربان، ایک سنت کی ادائیگی کے لیے۔ چنانچہ جب ایک سنت کی ادائیگی کے لیے ہم فرائض کی دھجیاں اڑاتے ہیں، سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سنت کی ادائیگی سے جو مقصود ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نکاح کا جو سسٹم ہے نا، یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ زندگی میں سکون آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو خاوند بیوی کا جو سسٹم ہے، شادی کا جو سسٹم ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ جو نظام ہے یہ زندگی میں سکون کو لانے کے لیے ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد ٹینشنیں اور بڑھ جاتی ہیں، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے ہزاروں سنتوں پہ چھریاں پھیر دیں، ہم نے ہزاروں احکام کی دھجیاں اڑا دیں، لہٰذا ایک سنت کا جو مقصود تھا وہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ اس لیے نکاح کے موقع پر بھی ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے متعلق جتنی سنتیں ہوں ان تمام سنتوں کو ادا کیا جائے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے۔ جو شادیاں عین سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان شادیوں کے نتیجے میں اس جوڑے کو، دونوں خاندانوں کو زندگی کا سکون دیتا ہے، آپس کی محبتیں دیتا ہے، برکت دیتا ہے، نیک صالح اولاد دیتا ہے، نیک صالح اولاد دیتا ہے۔ جب شادیاں ہندوؤں کے طریقے پر ہوں، کفار کے طریقے پر ہوں، یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پہ ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بھی خوشحال زندگی سے محروم کر دیتا ہے، اولاد بھی ایسی نکھٹو پیدا ہوتی ہے جو ماں باپ کی ناک میں دم کر دیتی ہے، اور دونوں خاندانوں میں بجائے قرب بڑھنے کے دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ شادی کو غلط طریقے سے کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ شادی جو کی جاتی ہے اس میں 4 قسم کی نیتیں ہوتی ہیں، 4 قسم کی نیتیں۔ تنکح المرأة لأربع، 4 نیتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ کسی کی نیت ہوتی ہے مال کی، لڑکی پیسے والے باپ کی بیٹی ہے، آئے گی تو پیسہ لائے گی۔ یا پھر نیت ہوتی ہے خاندانی شرافت کو حاصل کرنے کی، کسی بڑے خاندان کی لڑکی ہے، چلو جی بڑے لوگوں کے ساتھ شادی کریں گے تو ہماری بھی عزت ہوگی۔
یہ دوسری نیت۔ تیسری نیت یہ ہوتی ہے کہ شکل کی بڑی اچھی ہے، رنگ و روپ بڑا اچھا ہے، خوبصورت بہت ہے، ایک اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اور ایک چوتھی نیت یہ ہے کہ یہ بڑی اللہ والی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی نیک ہے، بڑی صالح ہے اور بڑی اخلاق والی ہے۔ چوتھی نیت یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تو ڈھونڈنا، فَاظْفَرْ کا مطلب ہے ڈھونڈنا ایسی جو دیندار ہو، نیک ہو، اللہ والی ہو، چاہے حسین بھی نہ ہو، چاہے حسب نسب والی بھی نہ ہو، چاہے مال والی بھی نہ ہو، دیندار ڈھونڈنا۔ جب تو دیندار عورت کو تلاش کرے گا فَاظْفَرْ، تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تیرے ہاتھ غبار آلود ہو جائیں، ڈھونڈ ایسی عورت جو دین میں پکی ہو، اللہ والی ہو، نیک ہو، خدمت گزار ہو اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، اس کے دل میں ایمان گڑا ہوا ہو، اللہ سے تعلق بیٹھا ہوا ہو، اللہ اور اس کے نبی کی وہ سچی عاشق ہو۔ ایسی عورت کو ڈھونڈنا، اگر تجھے ایسی مل گئی تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نکاح کی پہلی سنت ہے۔ آپ آس پاس تلاش کریں گے تو آپ کو یہ سنت زندہ نظر نہیں آئے گی۔ نیت ہی خراب ہوتی ہے۔ جب نیت ہی خراب ہوگی تو ظاہری بات ہے، جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہوگی تو دیوار بھی تو ٹیڑھی جائے گی نا، سیدھی تو نہیں جائے گی۔ یہ نکاح کی سنت ہے کہ آپ کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ بھائی یہی رشتہ کیوں کرنا ہے؟ ایک تو سنت یہ ہے، اور اس سنت کی ادائیگی پہ ہمارے نبی نے کامیابی کی بشارت پہلے ہی دے دی ہے۔ دیندار ہو، اللہ والی ہو، نیک ہو، خوش اخلاق ہو، اس کے ساتھ اگر خوبصورت بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری سنت نکاح سے متعلق دوسری سنت یہ ہے کہ نکاح سادہ ہو، سادگی کے ساتھ ہو، زیادہ اس میں دھوم دھام نہ ہو، شور غل نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، سیدھا سادہ ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے۔ اب میں پگڑی باندھ رہا ہوں اس لیے کہ مجمع کے سامنے جاؤں گا تو ذرا بڑا بزرگ لگوں لوگوں کو، تو یہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ ہماری عورتیں ہر فنکشن میں نیا جوڑا، ہر تقریب میں نیا جوڑا، یہ سب دکھاوا۔ لوگ شادیاں دھوم دھام سے کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جملہ تو آپ بہت سنتے ہوں گے نا، اجی آخر لوگوں کو بھی تو منہ دینا ہے، اجی آخر لوگوں کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ ارے میاں، لوگوں کو منہ دکھانے کی فکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانے کی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا آپ کی بیٹی حضرت عائشہ سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا آپ کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم سے زیادہ قیمتی ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹیاں، اللہ اکبر،
دنیا کی ساری بیٹیاں حضرت فاطمہ کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتی، قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی انتہائی سادہ، ہمارے نبی نے جتنے نکاح کیے، جتنی آپ کی بیویاں ہوئیں امہات المومنین، ان میں سب سے زیادہ آپ کو محبت حضرت خدیجہ سے اور حضرت اماں عائشہ سے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح تو اسلام سے پہلے ہوا، اسلام سے پہلے ہوا۔ اماں عائشہ سے نکاح مدینے میں ہوا، اماں عائشہ سے ہمارے نبی کا نکاح مدینے میں ہوا۔ اماں عائشہ سے محبت اس لیے تھی کہ وہ سب سے پیارے کی بیٹی تھی۔ بھائی پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے نا، پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کو حضرت صدیق اکبر بہت پیارے تھے تو ان کی بیٹی بھی بہت پیاری تھی۔ اب صدیق اکبر جن کو اللہ نے آسمان سے سلام بھیجے، ان کی بیٹی سے ہمارے نبی کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جبریل بھی آتے، میکائیل بھی آتے، اسرافیل بھی آتے، عزرائیل بھی آتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے آتے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے آتے، دنیا مشرق مغرب میں دسترخوان بچھائے جاتے اور دھوم دھام سے کھانے کھلائے جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم وجہ کائنات رسالت مآب کی شادی ہو رہی ہے تو ان کی شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے نبی کی شادی اماں عائشہ سے اس طرح ہوئی کہ اماں عائشہ کہتی ہیں میں ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میری ماں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، میرے منہ پہ پانی کا چھینٹا مارا اور مجھے سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑایا اور مجھے حضور کے گھر میں داخل کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی دلہن آپ کو مبارک ہو۔ کوئی میک اپ نہیں، کوئی تیاریاں نہیں، کوئی بیوٹی پارلر نہیں۔ یہ ہمارے لوگ دیندار لوگ بھی اپنی بچیوں کو بیوٹی پارلر بھیج دیتے ہیں، 5 گھنٹے ان کے چہرے پر میک اپ ہوتا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے میک اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب میک اپ کر لیا اب وضو بھی نہیں کر سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بتائیے جس شادی میں دلہن کی فرض نمازیں قربان ہوں تو اس دلہن کو اللہ خوشیاں دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، ایک نماز جس کی قضا ہو گئی، ہمارے نبی نے فرمایا اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے اس کا اہل و عیال ڈاکو اغوا کر کے لے گئے اور اس کا سارا مال بھی لوٹ کر لے گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ایک نماز کو چھوڑنے سے۔ یہاں ظہر کی نماز کے بعد میک اپ کرانے جاتی ہیں، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اس لیے کہ اگر منہ دھوئے گی تو میک اپ چلا جائے گا۔ اماں عائشہ کا کوئی میک اپ نہیں ہوا، اور شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، شادی کے بعد رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے اماں عائشہ سے نکاح کیا اور اس کا ولیمہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ولیمہ پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن عبادہ نے ہمارے نبی کو ایک دودھ کا، اونٹنی کا دودھ نکال کے اس کا پیالہ بھیجا۔ آپ نے چند صحابہ کو بلایا اور فرمایا اس میں سے گھونٹ گھونٹ پیتے جاؤ، یہی میرا ولیمہ ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیتے جاؤ، یہی ہمارا ولیمہ ہے۔ تو بھائی دوسری سنت نکاح کی وہ سادگی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اکثر النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، سب سے زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں دیتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ ایک نکاح میں 1 لاکھ خرچہ ہوا، ایک میں 2 لاکھ، برکت والا کون سا نکاح ہوگا؟ 1 لاکھ والا۔ ایک نکاح میں 1 لاکھ خرچہ ہوا، ایک میں 50,000، برکت والا کون سا ہوگا؟ 50,000 والا۔ ایک میں 50، ایک میں 25، زیادہ برکتیں 25 والے میں، ایک میں 25، ایک میں 10، زیادہ برکتیں 10 والے میں ہوں گی۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے نکاحوں کو سادہ کریں۔ 2 باتیں، تیسری بات، آخری بات اور تیسری بات وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کر دیا کریں، اپنی بچیوں کی جلدی شادیاں کر دیا کریں۔
رشتے آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی تو بچی ہے، رشتے آ رہے ہیں، نہیں ابھی تو بچی ہے۔ بھئی کب تک بچی رہے گی؟ رشتہ آئے اور وہ بالغہ ہے اسے روانہ کر دیں، اگر مناسب رشتہ ہے روانہ کر دیں۔ بٹھائے رکھنا بٹھائے رکھنا بٹھائے رکھنا، جہیز جمع کرنا، پیسے جمع کرنا اور دھوم دھام کے لیے خرچہ جمع کرنا، یہ سب بے دینی ہے جس سے زنا پھیلتا ہے، بدکاری اور بے دینی پھیلتی ہے۔ اس لیے ہم نکاحوں کو سستا کریں گے، بدکاری مہنگی ہو جائے گی، نکاحوں کو آسان کریں گے، بدکاری مشکل ہو جائے گی۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ